اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے تو بات وہی کروں گا جو فلسطین اور اسرائیل کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ تو فلسطین نے غزہ کے علاقے سے اسرائیل کے اوپر جو تابڑ توڑ حملے کیے وہ کہ آج ہمارے مزید فلسطینی بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال چیخیں اسرائیل کی بھی نکل رہی ہیں۔ اور چیخیں اسرائیل کی یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ اگر اس جنگ کو طول دے کے اگر گوریلا جنگ میں تبدیل کر دیا جائے اور مسلمان ممالک اسی طرح ساتھ دیں فلسطینیوں کا جس طرح افغانستان میں افغان طالبان کا ساتھ دیتے تھے، تو یقین جانیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ رقبے کے لحاظ سے اگر اسرائیل کو آپ دیکھیں تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک بڑی کہاوت مشہور ہے کہ اگر عرب دنیا جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دے تو اسرائیل میں سیلاب آ جائے گا۔ یعنی کہ اتنا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور فلسطینیوں کی بھی آبادی اس کے اندر ہے گی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک مملکت کے طور پہ تسلیم بھی کیا ہوا ہے فلسطین کو، صرف وہ غیر مسلح ملک ہے گا جس کو اپنا ہتھیار رکھنے کا اور اپنا دفاع کا کوئی حق نہیں دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شام جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں گے جو اسرائیل کے پڑوس میں واقع ہیں، یعنی کہ شام ہے، اردن ہے، لبنان ہے اور مصر ہے اور عراق کی بھی تھوڑی سی بارڈر اور تقریباً سعودی عرب کی بھی تھوڑی سی بارڈر لگتی ہے، لیکن یہ جو بڑے ملک جن کی طویل بارڈر لگتی ہے اس میں شام، لبنان اور اردن شامل ہے۔ تو یہ ملک جو ہیں یہ اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ شام عددی قوت سے تو طاقتور ہے، لیکن جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے، فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں کہ اسرائیل سے بہت پیچھے ہے۔ تو بات یہ کہ شام اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کرتا بھی رہتا ہے اور ایران جو ہے وہ تو سر عام فلسطینیوں کی سپورٹ بھی کرتا ہے، یعنی کہ بلکہ آج کل تو ایک خبریں چل رہی ہیں گی کہ شیعہ میزائل جو ہیں وہ سنی لوگ فائر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے اوپر اپنا خاص رحم اور کرم کرے اور مسلمان ملکوں کے جتنے بھی یہ سربراہان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جس طرح پاکستان، ترکی اور ملیشیا اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوں اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ مالی سپورٹ کریں، ان کی ہر طرح سے سپورٹ کریں اور ان کو ان کا حقوق دلانے کے اندر اہم کردار ادا کریں۔ یقین جانیں کہ اگر عرب ممالک جو ہے نا یہ صرف اپنا تیل اگر بند کر دیں نا تو اسرائیل جو یہ گھٹنوں کے اوپر آ جائے گا۔ اور مسلمان ملک جتنے بھی ہیں، مطلب دیکھیں نا ایک حقیقت ہے کہ تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ اور 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر۔ یہ 2 ارب مسلمان زیادہ کچھ نہیں اگر اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے نا پروڈکٹ، یعنی کہ پیپسی کولا ہے، کوکا کولا ہے اور اسی طریقے سے ان کا یہ چپس ہیں، کوئی ان کا لیور برادرز ہے، یہ جو ان کی جو چیزیں ہیں اگر اس کا ہی صرف بائیکاٹ کر دینا تو 2 ارب کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے کہ جو اسرائیل پروڈکٹ استعمال کرتی ہے، تو اسرائیل کو کتنا نقصان ہوگا یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور وہ جو ناجائز بچہ جو جسے کہتے ہیں جس نے دنیا میں ادھم مچایا ہوا ہے وہ قابو آ سکتا ہے۔ دیکھیں ہٹلر کے یہ الفاظ میں آج آپ کو پھر بتا دوں، کیونکہ آج میں مزید ذرا سا ہٹلر کو سرچ کر رہا تھا، تو ہٹلر کا ایک وہ یہ بھی ہے کہ اس نے کچھ یہودی چھوڑے تھے اور اس نے یہ کہہ کے چھوڑے تھے کہ میں ان تمام کو بھی مار سکتا ہوں، لیکن یہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کل کو دنیا کو پتہ لگے کہ میں غلط نہیں تھا۔ تو یہ ہٹلر کے الفاظ ہیں جو مسلمان نہیں تھا، اور ہٹلر نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں صرف ایک دین کو میں دل سے چاہتا ہوں اور اس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ دین اسلام ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہٹلر جو تھا وہ یہودیوں کو کیوں مارتا تھا۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی جانب، اور آج پاکستان کی جانب ایک وہ مشہور قصہ کہاوت ہے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک
حالانکہ پاکستان کی پہلی جو سرحد ہے وہ خیبر نہیں ہے اور آخری سرحد کراچی بھی نہیں ہے. اگر آخری سرحد آپ دیکھیں تو یہ بلوچستان کا قلات ہے اور اگر پہلی سرحد آپ دیکھیں تو یہ گلگت بلتستان سے اوپر ہے. تو بہرحال آج ہم کراچی سے شروع ہوتے ہیں. مرتضیٰ وہاب سندھ اسمبلی کے اندر کوئی وزیر بھی ہیں یہ غالباً. تو آج ان کی میں ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا جس کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لتاڑ رہے تھے. لتاڑنے کا جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا ویورز، میں تقریباً اپنی جہاں پہ بھی میں پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کرتا ہوں تو میں ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ میں نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا تھا. ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے خاندان نے ساری زندگی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے گا کہ جو وقت کے ساتھ یہ دیکھے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، اور سچے کے ساتھ اور جھوٹے کو اگنور کر دے. تو بہرحال مرتضیٰ وہاب صاحب جو تھے وہ لتاڑ رہے تھے اور کپتان، ہمارے کپتان، پاکستان کے کپتان کہہ رہے تھے عمران خان کو چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کم از کم پاکستان کا کپتان تو مان لیا. لیکن کچھ حقائق وہ بتا رہے تھے کہ ایک دو رنگ روڈ کا بتا رہے تھے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے پنڈی کا رنگ روڈ تو کیا پنڈی کا وہ علاقہ ہی نہیں دیکھا ہوگا جہاں سے رنگ روڈ گزرے گا. اس لیے جو وہ کہہ رہے تھے وہ صرف اخباری تراشے اور نون لیگ کے جو ماؤتھ پیس ہیں جن کو غلام یہ سرور خان نے کہا تھا کہ وہ ایک لفظ انہوں نے لیا تھا کہ کوئی عجیب سا لفظ ہی لیا تھا، مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو وہ انہی کے طور پہ بول رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ میں 50 کرپشنیں گنوا سکتا ہوں. اس کے اندر انہوں نے آٹا، چینی، مرغی اور یہ کرپشنیں یہاں سے گنوانا شروع ہوئے اور آخر میں وہ رنگ روڈ کے اوپر آ گئے اور یہ ان کو وہ میگا کرپشنز کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے، اب مرتضیٰ صاحب میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، میں 25 سال کے قریب کراچی میں رہ کر آیا ہوں. 25 سال سے 2 مہینے زیادہ ہوں گے یا 2 مہینے کم ہوں گے. اور 25 سال کے اندر ہم نے صرف اور صرف مشرف کے علاوہ آپ ہی کی حکومت دیکھی. یعنی کہ 10 سال مشرف صاحب کے نکال دیں تو باقی 15 سال ہم نے آپ کو دیکھا. اور اب تو آپ کنٹینیو 15ویں سال آپ کو کنٹینیو بھی ہو گیا کہ تیسری دفعہ آپ نے سندھ میں حکومت بنائی ہے. اب میں آپ کی کرپشنیں گنواتا ہوں جو 50 سے بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی گندم چوری ہو گئی راستے میں. جو کراچی آتے ہوئے جو گندم چوری ہوئی تھی میرپور سے، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں. پھر وہ جو تھر کی میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی، پبلک کی تھی، کہ تھر کے لوگ جو ہیں وہ گدھوں اور اونٹوں کے اوپر، اور یہ جو ٹریکٹر اور گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے ٹیوبوں میں پانی بھر بھر کے کہاں سے لے کر آتے ہیں، ان کے پاس تو کین بھی نہیں ہے. تو اس طرف بھی ذرا آؤ. تھر کا کتنا بچہ کم خوراکی کی وجہ سے مرتا ہے، ذرا اس طرف بھی آؤ. یہ کرپشن ہی ہے. کراچی سندھ کے اندر کون سا ایسا ڈی ایچ کیو یا اسپتال ہے جس کے اندر آپ کی بھینسیں اور گدھے نہیں بندھے ہوئے؟ یہ بھی ذرا بتائیں. سندھ کے اندر کون سے ایسے نامی گرامی تعلیمی ادارے ہیں کہ جن کے اندر بینچیں، بلیک بورڈ اور 4 دیواریاں ہیں؟ یہ بھی ذرا بتائیں، کیونکہ کنٹینیو آپ حکومت کر رہے ہیں. کراچی کے اندر لیاری کے اندر آپ پانی کا مسئلہ تو حل کر نہیں سکے. جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے لیاری، کوئی اتنا بڑا بھی علاقہ نہیں ہے. اس لیاری کا جو آپ کو 40 سال سے ووٹ دے رہا ہے، بلکہ جب سے پیپلز پارٹی، ان کو آپ پانی تک تو دے نہیں سکتے. آپ دوسروں کی کرپشنوں کی بات کرتے ہیں. اور ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکیں. آپ کی حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کہلاتی ہے، وہ تو اس کی تو بنیاد ہی کرپشن سے شروع ہوتی ہے. جب سے بی بی شہید ہوئی ہے، کس چیز کے اندر آپ کا کون سا وزیر یا کون سا مشیر رشوت نہیں لیتا، اور کون سا وزیر یا کون سا مشیر وداؤٹ اس کے، ایون کہ آصف علی زرداری بھی مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہے، کبھی اس کا بھی تو بتائیں. سندھ کے اندر جس طریقے سے ووٹ آپ لیتے ہیں ذرا اس کا بھی بتائیں. اور جس طریقے سے سندھ کے عوام کو آپ لوٹتے ہیں ذرا وہ بھی بتائیں. اسٹیل مل آپ کے سندھ کے اندر ہے گا، اس کے اندر کتنے لوگ آپ نے بدماشیوں کے اوپر بھرتی کرائے ہوئے ذرا وہ بھی بتائیں. یہ بھی کرپشن کے زمرے میں ہی آتا ہے. جو ونڈ پاور لگے تھے وہ بھی ذرا بتائیں اس میں کتنی کرپشن ہوئی. اور مین چیز
پینے کا جو صاف پانی ہے جو دریائے سندھ سے آتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک علاقہ ہے یہ ٹھٹا سے ذرا ادھر، جس کو کیا کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ پمپنگ اسٹیشن ہے بہت بڑے بڑے، وہاں تک کتنا پانی آپ کے وڈیرے اور آپ کے ایم این اے اور ایم پی ایس چوری کر کے اپنی زمینوں کو دیتے ہیں، ذرا ان کا بھی بتائیں. جو سریام کی ٹیم نے جسے کہتے ہیں کہ بھانڈا بھی آپ لوگوں کا پھوڑا. تو بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کی کرپشن کے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی شرم اور حیا ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. کہ یقین جانیں ویورز کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر سیاست اسی چیز کا نام ہے تو بہت اچھا ہے کہ پاکستان کے 99% لوگ سیاست کرتے ہی نہیں، اور جو 1% کرتے ہیں وہ جو گندی سیاست کر رہے ہیں، اس سے آپ حساب لگا لیں. یہاں پہ میں ایک بات اور کہتا چلوں. ایک عالم سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جی چوری اور ڈکیتی اور قومی خزانے کو لوٹے، انہوں نے کہا جی اس کی سزا سیدھی جو چور کی سزا وہ ہونی چاہیے، ہاتھ کاٹ دو. لیکن انہی کی پارٹی کا جو پی ڈی ایم کا جو اسی پیپلز پارٹی نے سربراہ بنایا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ پی ڈی ایم ہم نے تخلیق کی تھی، نون لیگ نے نہیں. انہی کی پارٹی کا سربراہ پی ڈی ایم کا سرفراز جس کو دین فروش مولوی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، کو کہتا ہے کہ سیاست دانوں کی کرپشن کے اوپر مقدمے بنانا یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے. یعنی اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہے. اور لگے تو ذرا میرے ویور سے گزارش ہے کہ ذرا مولانا فضل الرحمان کا ذرا پتہ بھی کر لیں کہ وہ کدھر ہے. ایسا نہ ہو ہے تو بغیرت، لیکن ہو سکتا ہے فلسطین اکیلے ہی لڑنے کے لیے نہ پہنچ گئی ہو، شاید غیرت آ گئی ہو شاید. تو ذرا اس کا پتہ کر لیں کہ پاکستان میں ہی ہے یا وہ پیدل ہی کہیں فلسطین کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ضرور پتہ کیجیے گا. اب آتے ہیں جناب نون لیگ کی طرف. نون لیگ کے ماؤتھ پیس جو ہیں، یہ کہ کل سرور خان صاحب نے جو پرسوں ایک وہ پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اندر بڑا پیارا انہوں نے نام لیا تھا، وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے باقاعدہ چیکو کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا کہ جو چیکو ہوتے ہیں. تو جو نامی گرامی چیکو ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو وہ عطا تارڑ ہے، ایک مریم اورنگزیب ہے، اور ایک وہ عظمیٰ بخاری ہے. عظمیٰ بخاری کی میں نے آج ایک جسے کہتے ہیں کہ اسپیچ پبلک کی تھی جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی. یہ عظمیٰ بخاری تو وہ کہتی تھی کہ نون لیگ جو ہے یہ سیکورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے، اور نواز شریف جو ہے یہ را کا ایجنٹ ہے. اور یہ باقاعدہ اس نے پریس کانفرنس کے اندر کہا تھا، اور ٹی وی کے اوپر چلے تھے، سارے چینلوں پہ بات چلی تھی. آج وہی عظمیٰ بخاری جو ہے، اچھا میں یہاں پہ کل بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ جس لفظ کے ساتھ بخاری یا ہاشمی لگاؤ تو کائنڈلی یہ سید نہیں ہے، یہ جمعرات کے دن پیدا ہو گئے، اس لیے ہاشمی یا یہ بخاری بن گئے. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ آج یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف میرا باپ ہے، اور میرے باپ کو کوئی علاج کے لیے نہ جانے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ فوراً باپ بھی بنا لیتے ہیں. پتہ نہیں ان کے باپ کتنے، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا. دوسرا جو چیکو ہے وہ مریم اورنگزیب ہے. اب اس خاتون کو دیکھیں، جو خاتون کے نام پہ بھی دھبا میں اس کو کہوں گا. آپ ان کی حنیف عباسی کے ساتھ تصاویر دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ تو آپ خود سوچیں گے کہ یار ان کا کیا رشتہ. تو وہ جو ہے وہ اس رنگ روڈ کے اس کو چال رہی. دیکھیں یہ رنگ روڈ ابھی نہیں بنا ہے. جس طریقے سے بی آر ٹی کے بارے میں باتیں پھیلائی گئی تھی، پھر میں نے اپنی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ بی آر ٹی تو پاکستان کی ملکیت ہی نہیں ہے، یہ تو ورلڈ بینک نے بنائی ہے، اور ورلڈ بینک نے ہمارے ملک کے اندر یہ بی آر ٹی بنا دی ہے. اور جب وہ اس کو خود ہی چلائیں گے، نفع میں چلائیں گے، نقصان جب اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے، وہ حکومت پاکستان کے حوالے، حکومت صوبہ سرحد کے حوالے کر کے وہ اپنا بوریا بستر کھول کر جائیں گے. اسی طریقے سے جو رنگ روڈ ہے یہ حکومت پاکستان کی اپنی ملکیت ہے، لیکن یہ ابھی بننے سے پہلے ہی اس کے اندر کرپشن کا بانڈا پھوٹا ہے. اور عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت اس پہ ایکشن لے رہی ہے. ایکشن کیا لے رہی ہے کہ اپنے وزیروں کو لتاڑ رہی ہے، اپنے وزیروں کو فارغ کر رہی ہے، اپنے مشیروں کو فارغ کر رہی ہے. اور ابھی رنگ روڈ بنا نہیں ہے. جب بنے گا، جب اس کا بلیڈ لگے گا، جب اس کا فیتا ڈھلے گا تو شروعات تو وہاں سے ہوگی. تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ نون لیگ جو ہے
وہ ایک ایسی جنریشن پاکستان کے اندر پیدا کر گئی ہے کہ جن کا ماٹو یہ ہے کہ کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی تے ہے. اور یہ جو ڈی سی اور اے سی جو زیر عتاب آئے اور ان کو لوگوں کو جو معطل کیا ہے اور ڈی سیٹ کیا ہے، یہ نون لیگ کی ہی پیداوار ہیں. یہ لوگ، ان کے تانے بانے وہیں سے نکلتے ہیں. اور جس بڑے کرپٹ بندے کو جس نے کرپشن کی کوشش کروا رہا ہے، آپ اس کے تانے بانے دیکھیں تو وہ وہیں پہ نکلتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جسٹس فائز عیسیٰ کی بات کر لیتے ہیں. یہ شخص 1985 کے اندر کوئٹہ کے اندر اس نے کام شروع کیا وکالت، اور جو بھی کیس لیا اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ جس بندے نے اس کو کیس دیا ان کی جائیدادیں بک گئی. پھر یہ بار کونسلوں کے اس سے جناب ہائی کورٹ کا جج منتخب ہوتا ہے. پھر اس نے جب جج منتخب ہونے کے بعد یہ کہتا ہے پہلے تو میں ایک پارٹی کو کھاتا تھا، اب دونوں پارٹیوں کو کھا سکتا ہوں. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے، اور حدیبیہ پیپر مل کے بند ہونے کے اوپر اس کی بیوی کو جو وہ فلیٹس دیے تھے نواز شریف نے، اور اربوں روپے کے مزید بھی ان کی جائیدادیں وہاں. جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو اپنے بھائی بندوں کے ساتھ مل کے قانون لیا ہے کہ جناب کسی جج کی بیوی سے پوچھے ہی نہیں جا سکتے کہ تم نے کہاں سے لیے. تو یہ اسلام کی توہین ہے. اسلام وہ تھا کہ جب خلیفہ وقت سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کپڑے کیسے بنائے، آپ کو ایک چادر ملی تھی، اور وہ وہاں پہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ دوسری چادر میں نے اپنے بیٹے سے لی تھی. اسلام یہ ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسے کرپٹ لوگ، یعنی کہ پاکستان کی عدلیہ کا کیا مقام اس شخص نے دنیا کے اندر ظاہر کیا ہے، یہ شو کیا، آپ اس سے اندازہ لگائیں. اسی طریقے سے آتے ہیں نون لیگ کے یہ جو سرکردہ لیڈر ہیں، جو بگوڑا لندن بھاگا ہوا ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اس کا دفاع کرتے ہوئے، یعنی کہ چوروں کا دفاع. او بھائی آپ اتنے ہو تو آپ اسحاق ڈار کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ اور عدالتوں کے اندر سامنا کرو. اگر عدالتیں نہیں ہوتی تو آپ کے پاس مزید فورم موجود ہیں. عدالتوں کے علاوہ بھی تو فورم موجود ہے. آپ عدالت کے فیصلے کو انڈو کریں. نہیں مانتا جی میں عدالت اس سے 10 رکنی 20 رکنی 30 رکنی ججز، مطلب ہے نا، ایک سسٹم ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ ان کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کرپشن کی ہے. اسی طرح شہباز شریف جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے 500 ماسک لے کر آیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یعنی کہ پاکستان کی آبادی کیا 499 جو 500 ماسک لے کر آیا تھا. لے کر آتے نا 22-23 کروڑ. وہاں پہ ٹیکسی والے سے چھٹے پیسے واپس مانگتا ہے، اور ادھر جناب وہ ہیڈ ترچھا مرچا پہن کے کابوائے بن کے پھرتا، لانگ بوٹ پہن کے، اور جب تصویر سیشن ہو جاتا تو ختم. کتنے ہاسپٹل شہباز شریف نے اپنے دور کے اندر بنائے. میں نے آج ان کی نام جو ہے وہ پبلک کی ہیں. یہ اتنے ہاسپٹل جو اس نے بنائے، اس میں سے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر شہباز شریف کا علاج نہیں ہو سکتا. تو ویورز یہ ویڈیو ذرا طویل ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ کل اسی ویڈیو کا ذرا سے آپ کو پارٹ 2 بھی دیں گے. تو یہاں پہ میں ذرا اجازت چاہتا ہوں آپ سے. تو صرف عوام سے میری یہی اپیل ہے، اپنے ویور سے یہی اپیل ہے کہ اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو کھلا رکھیں اور حق سچ کے اوپر فیصلہ دیا کریں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے وہی اپنے روایتی جملے. ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے. تیسرا جسٹس وہ جو ہمارا ایک بھگوڑا گیا ہوا ہے 3 دفعہ کا وزیر اعظم، اس کو واپس آنا چاہیے. چوتھا جسٹس فائز عیسیٰ کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے اور تمام ججز کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.